آج کا سبق ہے مخلوط فاعل یا مخلوط جمع کو جملوں میں استعمال کرنا۔ مخلوط فاعل یا مخلوط جمع کسے کہتے ہیں؟ جب ایک جملے میں مذکر اور مؤنث دونوں ایک ساتھ آ جائے، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، اکرم اور نادیہ۔ یہاں اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فعل مذکر کے مطابق آئے گا یا مؤنث کے مطابق۔ اگر جملے کے آخر میں تھا، تھے، تھی یا تھیں کی ضرورت ہو تو کیا آئے گا؟ تو بچوں، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایسا فارمولہ بتاؤں گا جس سے آپ کی یہ الجھن دور ہو جائے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم مخلوط فاعل کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جاندار یعنی انسان اور جانور وغیرہ کے لیے، جبکہ دوسرا حصہ بے جان اشیاء کے لیے۔ تو آئیے جاندار سے شروع کرتے ہیں۔ جب ایک جملے میں فاعل مذکر اور مؤنث ایک ساتھ آ جائے تو ایسی صورت میں گرامر کے اصول کے مطابق فعل اور صفت عموماً جمع مذکر کے صیغے میں آتے ہیں۔ کس صیغے میں آتے ہیں؟ نوٹ کریں، جمع مذکر۔ مثال کے طور پر ندیم اور شبنم اسکول گئے۔ درست جملہ ہے۔ ندیم مذکر ہے، شبنم مؤنث۔ مخلوط فاعل ہے کیونکہ مذکر مؤنث ایک ساتھ ہے۔ فعل کون سا آیا؟ جمع مذکر۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شبنم تو مؤنث ہے، اس لیے ندیم اور شبنم اسکول گئی آئے گا، تو گرامر کی روح سے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری مثال، لڑکے اور لڑکیاں کھیل رہے تھے۔ یہاں بھی مخلوط جمع یعنی مذکر مؤنث ایک ساتھ ہے۔ فعل کیا آیا؟ جمع مذکر۔ مخلوط جمع یا مخلوط فاعل میں دو سے زیادہ مذکر مؤنث بھی آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی، نادیہ اور زینب ہسپتال گئے۔ یہاں مذکر ایک ہے جبکہ مؤنث دو۔ اس کے باوجود فعل جمع مذکر آیا۔ نوٹ کریں کہ اگر فاعل میں ایک بھی مذکر موجود ہو تو فعل جمع مذکر آئے گا۔ ایک اور مثال، مرد، عورتیں اور بچے محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے۔ مرد، عورتیں اور بچے مخلوط فاعل ہیں۔ اس کے لیے فعل کون سا استعمال ہوا؟ جمع مذکر۔ ایک اور اہم نقطہ، یہ جملے دیکھیے، میرے ماں باپ ہسپتال گئے تھے، میرے والدین ہسپتال گئے تھے۔ دونوں مخلوط فاعل ہے، چاہے الگ الگ آ جائے جیسے ماں باپ، یا ایک یونٹ ہو جیسے والدین، فارمولہ وہی ہے، جمع مذکر آئے گا۔ جانوروں کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے۔ بکرا اور بکری کھیت میں چر رہے ہیں۔ بکرا مذکر، بکری مؤنث، فاعل مخلوط ہے، فعل جمع مذکر۔ اگر ساتھ میں تعداد ہو تو فعل آخری اسم یعنی اپنے قریب ترین اسم کے مطابق آتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ اس جملے میں آخری اسم بیٹا واحد ہے، مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے واحد فعل ہے آیا ہے۔ اگر آپ تعداد بدل دیں کہ اس کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تھیں، یہاں آخری اسم بیٹیاں مؤنث ہے، جمع ہے، اس لیے فعل تھی جمع مؤنث کے لیے آیا ہے۔ اب آتے ہیں بے جان کی طرف۔ بے جان چیزوں مثلاً میز، کرسی، کتاب اور غیر مادی تصورات، خیالات و جذبات، احساسات وغیرہ کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ فعل اپنے سب سے قریبی اسم یعنی آخری اسم کی جنس اور عدد کے مطابق آتا ہے۔ جیسے میں نے 2 کتابیں اور 1 قلم خریدا۔ اس جملے میں فعل کے قریب ترین آخری اسم قلم ہے۔ قلم مذکر ہے، واحد ہے، اس لیے فعل اس کے مطابق خریدا واحد مذکر آیا ہے۔ اگر ہم تعداد بدلیں، 2 قلم اور 1 کتاب خریدی، یہاں فعل کے قریب ترین آخری اسم کتاب ہے، کتاب مؤنث ہے، واحد ہے، اس لیے فعل خریدی واحد مؤنث فعل کے قریب ترین اسم کے مطابق آیا ہے۔ آپ کے لیے ہوم ورک، میرے کمرے میں 1 دروازہ اور 3 کھڑکیاں ڈیش۔
اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ ہے آئے گا یا ہیں آئے گا نون غنہ والا، جبکہ دروازہ مذکر اور کھڑکیاں مؤنث ہیں۔ دوسرا جملہ، میرے کمرے میں 3 کھڑکیاں اور 1 دروازہ ڈیش، اس میں ہے آئے گا یا نون غنہ والا ہیں آئے گا؟ کمنٹ میں بتائیں۔ آپ کا خط اور تصویر ملی، تصویر مؤنث ہے، فعل کے قریب ترین ہے، تو اس وجہ سے فعل تصویر کے مطابق ملی یعنی مؤنث آیا ہے۔ آپ کی تصویر اور خط ڈیش، ڈیش میں کیا آئے گا؟ سوچ کے بتائیں۔ غیر مادی تصورات کے لیے، تمہاری محبت اور خلوص رنگ لایا، آخری اسم خلوص مذکر واحد ہے، اس لیے فعل لایا مذکر واحد۔ آپ کا خلوص اور محبت یاد آئے گی، آخری اسم محبت مؤنث ہے، واحد ہے، اس کے مطابق فعل واحد مؤنث آیا ہے۔ تمہاری محبت اور وفاداری کام ڈیش، ڈیش میں کیا آئے گا؟ آیا یا آئی؟